بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جائیں گی اور دل خوف سے لرز اٹھے گا۔ یہ کوئی معمولی قصہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر اس عورت کے لیے ایک تنبیہ ہے جو خود کو پردے دار سمجھتی ہے مگر حقیقت میں وہ بے پردہ ہے۔ وہ عورتیں جو سمجھتی ہیں کہ وہ حیا میں ہیں مگر وہ نہیں جانتی کہ ان کا حجاب ان کے جسم کو مزید نمایاں کر رہا ہے۔ وہ برقع جو عزت کی چادر ہونا چاہیے تھا، وہی اگر شیطان کا جال بن جائے تو سمجھ لو کہ گناہ کا دروازہ خود کھولا جا چکا ہے۔ اسلامی بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ حسن تو دیا مگر وہ ایسی ذلت کی موت مری کہ اس کے اپنے بھی اس کے لیے بد دعائیں کرنے لگے۔ وہی لڑکی جو ایک وقت میں نیک تھی، جو پردے دار تھی، جو عبادت گزار تھی، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ یہ سب کچھ کھو بیٹھی۔ آخر اس نے ایسی کون سی غلطی کی، اس سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی کہ عزت کا تاج ذلت کا طوق بن گیا۔ وہ کہاں بھٹکی، کب گرتی گئی اور آخر میں اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جس شخص نے بھی اسے دیکھا وہی کانپ اٹھا۔ سنو، یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے اگر آپ نے اس لڑکی کے انجام سے عبرت حاصل نہ کی تو۔ یہ وہی لڑکی تھی جس پر ماں باپ فخر کرتے تھے، جسے لوگ اسلام کی شہزادی کہتے تھے، وہ جس کی حیا اور پردے کی مثالیں دی جاتی تھیں، مگر پھر ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا جس کی وجہ سے ایک ہی لمحے میں اسے سب کچھ بھول گیا، اس کا سب کچھ بدل گیا۔ وہ جو خود کو قیمتی ہیرے کی طرح چھپائے رکھتی تھی، اب تنگ برقعے میں اپنی نمائش کرنے لگی۔ وہ جو ایک دن پردے میں رہتی تھی، عبادت کرتی تھی، پردے کو اپنی عبادت سمجھتی تھی، اب وہی اس کے لیے فیشن بن گیا۔ پردہ تو کرتی تھی لیکن پردہ فیشن بن گیا تھا۔ پہلے پردہ عبادت تھا، پھر فیشن بن گیا۔ وہی لوگ جو کل تک اس کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتے تھے، آج اس پر لعنت بھیج رہے تھے۔ یہ وہی خوبصورت لڑکی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن عطا کیا تھا، مگر وہ ایک دن غیر محرم کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہوئی اور پھر وہی گناہ اس کی آخری منزل بن گیا۔ اس کی موت ایسی خوفناک ہوئی کہ لوگ چیخ اٹھے، رونے لگے۔ ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ، ایسی موت کسی دشمن کو بھی نہ دینا۔ مگر کہانی کا سب سے خوفناک منظر ابھی باقی تھا۔ وہ لمحہ جب اسے دفنانے کے لیے قبر کھودی گئی، جب اسے زمین کے حوالے کرنے کا وقت آیا تو ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے سب کو لرزا کر رکھ دیا۔ قبر کے اندر ایک بہت بڑا سانپ منہ کھولے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے جہنم نے اپنا دروازہ اس کی طرف کھول دیا ہو، جیسے اللہ نے زمین کو حکم دے دیا ہو کہ وہ اس وجود کو قبول ہی نہ کرے۔ ہر چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ آخر یہ زمین اس کے لیے عذاب کیوں بن گئی؟ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا جس کا بدلہ اسے مرنے کے بعد ملنا ہی تھا۔ اگر جاننا چاہتی ہیں تو پھر دل تھام کر آج کی یہ کہانی ضرور سنیں۔ پیاری بہنوں، یہ کوئی عام قصہ نہیں بلکہ یہ ایک عبرت ہے۔ ممبئی کے قریب ایک گاؤں تھا، ایک ایسا گاؤں جو سادگی اور پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا تھا، جہاں عزت سب سے بڑی دولت تھی، جہاں شرم و حیا عورت کا زیور تھا، اور اسی گاؤں میں رہتی تھی وہ حسین و جمیل لڑکی جس کی خوبصورتی چاند کو بھی شرما دے، جیسے اللہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہو، مگر اس نے اپنی خوبصورتی کو چھپانے کی بجائے اسے اپنی کمزوری بنا لیا۔ وہ جو ایک وقت میں پردے میں رہ کر جیتی تھی، آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ پردے میں رہ کر بھی بے پردہ ہو گئی؟
کیا اس کی غلطی صرف ایک تنگ برقع تھا یا پھر اس کے مقدر میں ہی رسوائی لکھی جا چکی تھی؟ وہ جب بھی باہر نکلتی تو اسلامی برقعے میں لپٹی ہوئی ہوتی، سر سے پیروں تک ڈھکی ہوئی ہوتی، جیسے حیا نے خود کو اس کے وجود میں قید کر لیا ہو۔ وہ جب گلی سے گزرتی تو نظریں جھکا کر گزرتی، جیسے دنیا کی چکا چوند اس کی نظر کے قابل ہی نہ ہو۔ گاؤں کے لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے، کہتے یہ لڑکی نہیں، جیتی جاگتی عبادت کا نمونہ ہے۔ یہ لڑکی نہیں، انسان نہیں، بلکہ جیتی جاگتی عبادت کا نمونہ ہے۔ کچھ بڑی عورتیں اسے دعائیں دیتی کہ اللہ ایسی بیٹی ہر ماں کو دے جس کی حیا خود گواہی دے کہ یہ لڑکی جنت کی مہمان ہے۔ لیکن ہر کہانی میں ایک موڑ ضرور آتا ہے، ہر زندگی ایک آزمائش سے گزرتی ہے، اور وہ آزمائش اس کے دروازے پر آ چکی تھی۔ اس لڑکی کی 2 سہیلیاں تھیں جو ممبئی کی چمکتی دمکتی دنیا میں پلی بڑھی تھیں، جن کے لیے زندگی ایک شوکیس تھی اور خوبصورتی ایک تماشا۔ وہ جب بھی اپنی سہیلیوں کے پاس جاتی تو ہمیشہ حجاب میں ہوتی، برقعے میں لپٹی ہوئی ہوتی، جیسے دنیا کی چمک دمک اسے چھونے کے قابل ہی نہ ہو۔ لیکن اس کے حجاب پر پہلی نظریں ہمیشہ سہیلیوں کی جاتی، اور پھر وہ کہکہے لگاتی، ہنستی، مذاق کرتی، ایسے جیسے اس کے لباس پر نہیں، اس کی عزت پر ہنس رہی ہوں۔ ایک سہیلی نے طنزیہ لہجے میں کہا، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی خوبصورت ہو مگر خود کو یوں چھپا کر کیوں رکھتی ہو؟ دوسری نے اپنے لمبے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری، آنکھوں میں غرور، ہونٹوں پر وہی زہریلی مسکراہٹ، اور بولی، ہمیں دیکھو، کھلے بال، چمکتا چہرہ، جدید فیشن۔ ہم جب سڑک پر چلتی ہیں تو لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دونوں ایک ساتھ کہکہا لگا کر کہنے لگی۔ انہوں نے ایسا کہکہا لگایا جیسے کوئی زہریلا کانٹا دل میں پیوست ہو جائے، جیسے کسی کی عزت، کسی کے وقار کا مذاق اڑانا ہی سب سے بڑا فیشن ہو۔ لیکن وہ لڑکی خاموش رہی، بس ایک پل کے لیے نظریں جھکائیں، دل میں کچھ ہلکا سا ٹوٹا، جیسے کوئی کانچ کا ٹکڑا نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا ہو۔ مگر اس خاموشی میں ایک سوال سر اٹھانے لگا، ایک ایسا سوال جو کبھی اس نے خود سے نہ کیا تھا۔ کیا میں واقعی بے وجہ چھپ رہی ہوں؟ کیا خوبصورتی چھپانے کے لیے ہوتی ہے یا پھر دکھانے کے لیے؟ بس ایک سوال، مگر زندگی کبھی کبھی صرف ایک سوال کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی یہی ایک سوال انسان کو ایسے راستے پر لے آتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی، اور وہی ایک سوال آج اس لڑکی کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ کی بنیاد رکھنے والا تھا۔ ایک سہیلی نے آگے بڑھ کر کہا، یہ برقع اتار دو نا، دنیا تمہیں دیکھے گی تو دیوانی ہو جائے گی، ہر کوئی تیرا دیوانہ ہو جائے گا، تمہیں دیکھ کر لوگوں کی دھڑکنیں رک جائیں گی۔ دوسری نے آنکھیں گھماتے ہوئے مسکرا کر کہا، حسن کو چھپانے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور تم نے تو اس بیچارے حسن کو قید کر رکھا ہے۔ برقع تو وہ پہنے جو خوبصورت نہیں ہیں، جو بدصورت ہیں وہ اپنی بدصورتی کو چھپانے کے لیے پہنے۔ الفاظ نرم تھے، مسکراہٹیں حسین تھیں، مگر اندر چھپی ہوئی سازش ایسی تھی جو ایک پل میں ایمان کو جڑ سے ہلا دے۔ یہ خوبصورت عبادت گزار لڑکی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، جیسے ان کے الفاظ اس کے دل پر نہیں بلکہ اس کے ایمان پر دستک دے رہے ہوں، جیسے اس کے اندر کہیں کچھ ٹوٹ رہا ہو، جیسے روشنی اور اندھیرے کی جنگ ہو رہی ہو۔ مگر ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھو، برے دوست وہ زہر ہوتے ہیں جو میٹھے الفاظوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں مگر اندر سے روح کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ یہ زہر آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، اور جب تک تمہیں شعور آتا ہے تب تک سب کچھ برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر دوستی غلط لوگوں سے ہو تو یہ ایسی آگ بن جاتی ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ تمہیں وہی بنا دیتی ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو سوچ کو بدل دیتی ہے، تمہاری عادتیں، تمہارا کردار، تمہاری پہچان، اور سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب تمہاری پاکیزگی تباہ ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی برتن میں ایک تازہ سرخ سیب رکھا ہو مگر اس کے ساتھ ایک گلا سڑا سیب رکھ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ سڑا ہوا سیب اپنی گندگی اس تازہ سیب تک پہنچا ہی دیتا ہے،
اور آخر میں دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ یہی برا حال دوستوں کا ہوتا ہے، وہ تمہیں اپنی چمک دمک سے لبھاتے ہیں، اپنی باتوں سے متاثر کرتے ہیں، مگر جب حقیقت سامنے آتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہ لڑکی جو کبھی ایمان کی تصویر ہوا کرتی تھی، ایمان کی روشنی ہوا کرتی تھی، جو کبھی حیا کا مجسمہ تھی، جسے لوگ اسلام کی شہزادی کہتے تھے، وہ بھی کسی خطرناک موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر اسے ابھی خود بھی نہیں معلوم تھا کہ جس راستے پر وہ قدم رکھ چکی ہے وہ اسے کہاں لے جائے گا۔ حضرت حکیم لقمان کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، ورنہ زوال تمہارا مقدر بن جائے گا۔ مگر افسوس، کچھ نصیحتیں کانوں میں تو پڑتی ہیں مگر دل میں نہیں اترتی۔ وقت گزرتا گیا اور وہی عبادت گزار لڑکی جو ہمیشہ پردے میں لپٹی ہوتی تھی، برقعے میں لپٹی رہتی تھی، ایک دن اپنے گھر کے کونے میں تنہائی میں بیٹھ کر کچھ سوچنے لگی۔ دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ ایک سوال بار بار ذہن میں گردش کر رہا تھا، آخر کچھ تو لذت ہوگی بغیر برقعے کے بازاروں میں گھومنے میں، کچھ تو مزہ ہوگا جو میری سہیلیاں بار بار مجھے کہتی ہیں کہ برقع پہننا چھوڑ دو، اور بس جیسے ہی یہ خیال ذہن میں آیا شیطان اس کے قریب آ بیٹھا۔ نظر نہیں آیا مگر سرگوشیاں دل میں اتارنے لگا، جیسے کوئی زہر دھیرے دھیرے رگوں میں پھیل رہا ہو، گھل رہا ہو۔ شیطان کی نرم میٹھی آواز اس کے دماغ میں گونجنے لگی، تمہاری سہیلیاں غلط نہیں کہتی، دنیا خوبصورتی کے پیچھے بھاگتی ہے، عزت اور محبت اسی کو ملتی ہے جو اپنی خوبصورتی ظاہر کرتا ہے، جو سب سے زیادہ حسین نظر آتا ہے۔ جو عورتیں اپنی خوبصورتی کسی کو نہیں دکھاتی وہ تنہا رہ جاتی ہیں، لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ لڑکی جس کے لیے حیا سب کچھ تھی، آج وہی حیا جو تھی ایک قید لگنے لگی، اور وہ بے خبر تھی کہ جو راستہ وہ چننے جا رہی ہے وہ سیدھا تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ دماغ میں یہ وسوسے آتے ہی عبادت گزار لڑکی نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، خود کو حفاظت میں محفوظ کرنے کی کوشش کی، لیکن اندر کہیں ایک روشنی سی چمکی، جیسے اس کا ایمان چیخ کر کہہ رہا ہو، نہیں، یہ فریب ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، میرا پردہ میری عزت ہے، میری حیا میرا غرور ہے۔ مگر شیطان کب ہار ماننے والا تھا، وہ پھر سرگوشی کرنے لگا، جیسے زہر کو شہد میں ملا کر پلایا جا رہا ہو۔ دیکھو، تم بس ایک بار آزما کر دیکھ لو، کچھ دنوں کے لیے برقع ہٹا دو، اگر اچھا نہ لگا تو دوبارہ پہن لینا، مگر کم از کم ایک بار تو دیکھو۔ جب ہر ایک نظر تمہارے چہرے پر ٹکی ہوگی تب تمہیں کتنا سکون ملے گا، تمہیں کتنا لطف آئے گا۔ اور بس شیطان کا جال کامیاب ہونے لگا۔ عبادت گزار لڑکی کا دل اس وسوسے کے آگے ہارنے لگا۔ اس نے خود کو تسلی دی، اچھا میں برقع تو نہیں پہنوں گی مگر اسے تھوڑا تنگ کر دیتی ہوں، تاکہ جب میں بازار میں چلوں تو میرے جسم کا انگ انگ نمایاں ہو، برقع بھی رہے گا اور میری خوبصورتی بھی چھپی نہیں رہے گی، میرا کام بھی بن جائے گا اور لوگ بھی میری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ مسکرا اٹھی، اسے لگا جیسے اس نے سب سے بہترین حل نکال لیا ہو، مگر وہ شاید بھول چکی تھی کہ شیطان کبھی آدھا راستہ نہیں دکھاتا، وہ ہمیشہ ایسا کھیل کھیلتا ہے کہ انسان خود اپنے ہی جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ آج یہ برقع تنگ ہوا ہے، کل شاید برقع اتر ہی جائے، اور پھر وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب انسان کو خود احساس ہی نہ ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور کس گہری کھائی میں گرنے والا ہے۔ پہلے وہ مکمل طور پر جسم ڈھانپ کر نکلتی تھی، مگر اب برقع پہننے کے باوجود بھی جسم نمایاں کر کے بازاروں میں جانے لگی۔ پردہ تو تھا مگر ایسا کہ جس سے جسم چھپنے کی بجائے مزید نمایاں ہو جائے۔ جب بھی وہ شہر کی طرف اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے جاتی تو بازار میں ہر نظر اس کے جسم پر ٹک جاتی۔ وہ جو پہلے نظریں جھکا کر چلتی تھی، اب اس کی چال میں ایک نیا انداز تھا، اور وہی انداز لوگوں کی نظریں کھینچنے لگا۔ ہر گزرنے والا، ہر دیکھنے والا اس کے جسم کے زاویے ناپ رہا تھا، اس کے چلنے کے انداز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔
جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کے دل میں ایک خواہش جنم لیتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس لڑکی سے بات ہو، اس سے دوستی ہو، اسے قریب سے دیکھنے کا موقع ملے، مگر شاید وہ بے خبر تھی کہ یہ نظریں عزت کی نہیں، ہوس کی تھی جو اس کے تعاقب میں بڑھ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن جب وہ ممبئی میں اپنی سہیلیوں کے پاس پہنچی تو وہاں پہلے سے ہی 2 نوجوان لڑکے موجود تھے، بے فکر، آزاد، ہر حد پار کرنے کے لیے تیار۔ جیسے ہی ان کی نظریں اس خوبصورت لڑکی پر پڑیں تو دونوں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے، جیسے کوئی خواب حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہو۔ ایک نے دھیرے سے سرگوشی کی، یہ کیا غضب ڈھا رہی ہے؟ اگر برقعے کے اندر یہ حال ہے تو برقعے کے بغیر کیا کہانی ہوگی؟ دوسرا بے اختیار ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولا، یہ حسن، یہ جسم اگر ایک بار قریب آ جائے تو کیا ہی مزہ آئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی، وہی چمک جو عزت کی نہیں، ہوس کی علامت تھی، وہی چمک جو شکار کو جال میں پھنسانے سے پہلے شکاری کی آنکھوں میں آتی ہے۔ مگر افسوس وہ لڑکی بے خبر تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ اسے پسند کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اسے صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے، مگر لڑکی کو اس چمک کی حقیقت کا اندازہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس لڑکی کے دل میں ایک نئی خواہش جنم لینے لگی، ایک ایسی خواہش جس نے اس کے دل کو عبادت کی روشنی سے ہٹا کر دنیا کی چکا چوند میں الجھا دیا۔ اب اس کا دل یہ کہنے لگا، آخر میں کیوں اکیلی رہوں؟ کیوں نہ میرے ساتھ بھی کوئی ہو جو مجھ سے بات کرے، میرے دکھ سنے، مجھے سرسبز باغ دکھائے، میرے دل کو بہلائے۔ افسوس پہلے وہ 5 وقت کی نمازی تھی، سجدے میں سکون تھا، تلاوت میں قرار تھا، مگر اب نماز جیسے ہاتھوں سے پھسل چکی تھی۔ دل میں وہ لذت باقی نہ رہی جو عبادت میں محسوس ہوتی تھی، مگر اب یہ لذت کسی اور چیز میں تلاش کی جانے لگی تھی۔ اب وہ موقع تلاش کرنے لگی کہ کوئی ایسا ملے جو اس کے دل کی تنہائی کو دور کر سکے، کیونکہ جب شیطان غالب آ جاتا ہے تو دل سے اللہ کی محبت مٹ جاتی ہے اور دنیا والوں کی محبت اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلیوں سے شکایت کی، تم لوگوں کے پاس دوستوں کی بھرمار ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے، باتیں کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، اور میں تو اکیلی ہوں، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آتا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ کیا تم میرے لیے بھی کوئی دوست ڈھونڈ سکتی ہو؟ سہیلیوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک غیر اجنبی لڑکے سے اس کی بات کروا دی۔ پہل تو وہ لڑکا صرف فون کال پر بات کرتا تھا، بڑی ہی نرمی کے ساتھ، محبت بھرے الفاظ کے ساتھ، دل کو بہلانے والی باتیں، سبز باغ، محبت کے وعدے، سب کچھ ایسا تھا کہ لڑکی دھیرے دھیرے اس کے الفاظ کی جال میں پھنستی چلی گئی۔ پھر کچھ دن بعد لڑکے نے آہستہ سے کہا، دیکھو صرف آواز سن کر محبت کیسی؟ محبت کا اصل احساس تو چہرہ دیکھنے میں ہے، کیوں نہ اب ویڈیو کال بھی کر لی جائے؟ بس ایک نظر تمہیں دیکھ کر میرا دل اور مطمئن ہو جائے گا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کبھی اپنا ایک بال بھی کسی غیر محرم کو دکھانے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، مگر آج وہ ویڈیو کال پر اپنا چہرہ دکھا رہی تھی، مسکرا رہی تھی، خوش ہو رہی تھی کہ کوئی اسے دیکھ کر متاثر ہو رہا ہے، اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، کوئی اس پر فدا ہو رہا ہے۔ بات چیت ہوتی رہی، محبت کے جملے، تعریفیں، وعدے، سب کچھ اتنا دلکش تھا کہ وہ ہر بار مزید قریب ہوتی گئی، اس کے بالکل پاس جاتی گئی۔ پھر ایک دن شیطان کا وار اور بھی گہرا ہو گیا۔ لڑکے نے نرمی سے مگر چالاکی سے کہا، دیکھو میں نے تو تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے، تم نے بھی کسی اور کے پاس نہیں جانا، پھر مجھ سے سب کچھ اپنا جسم وغیرہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ اگر میں تمہیں دیکھنا چاہوں تو یہ میرا حق ہے، کیونکہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ اللہ اکبر، میں تمہارا ہونے والا، مستقبل میں تمہارا بننے والا شوہر ہوں۔ لڑکی یہ سن کر تھوڑا سا جھجکی، مگر اس کا دل پہلے ہی محبت کے فریب میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر آہستہ سے موبائل کا کیمرہ نیچے کی طرف کیا اور پھر وہ سب کچھ دکھانے لگی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔
جب اس غیر محرم لڑکے نے اس خوبصورت لڑکی کا جسم دیکھ لیا تو اس کے اندر ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب وہ صرف باتوں اور ویڈیو کال پر نہیں رکنا چاہتا تھا، بلکہ وہ ہر حال میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے لڑکی سے کہا، دیکھو، محبت صرف الفاظ کا نام نہیں، اسے محسوس بھی کیا جاتا ہے۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو کسی بھی حال میں مجھ سے ملو، میں تمہیں وہ سکون دوں گا جو تمہیں آج تک کبھی نصیب نہیں ہوا۔ شیطان پہلے ہی دل میں وسوسے ڈال چکا تھا، لہٰذا لڑکی اس کے جال میں پھنس ہی گئی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی اور شیطان نے جلد ہی اسے موقع دے دیا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا، اس نے جھٹ سے اپنے محبوب کو کال کی اور سرگوشی میں کہا، جلدی آؤ، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے اور آج میں تمہیں وہ لطف دوں گی جو صرف ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے، کیونکہ آج میرا دل اپنا بھی بہک چکا ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکے کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، جیسے اس کی مراد پوری ہونے جا رہی ہو۔ وہ فوراً اپنی سواری نکال کر لڑکی کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ ادھر لڑکی پہلے ہی بے تابی سے دروازے پر نظریں جمائے کھڑی تھی، جیسے کسی اپنے کا انتظار ہو۔ جو ہی لڑکا اس کے گھر پہنچا، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھی، مگر دل کسی اور ہی احساس میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک الگ کمرے میں چلے گئے، جہاں خاموشی بھی گواہ تھی کہ وہ کچھ غلط کرنے جا رہا ہے۔ بیٹھتے ہی محبت بھری باتیں شروع ہو گئیں، وہی باتیں جو صرف حلال رشتے میں کہی جاتی ہیں، آج ایک ناجائز رشتے میں ہو رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کبھی اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی تھی، جسے دیکھ کر فرشتے بھی مسکرا دیتے تھے۔ وہی لڑکی جس پر ماں باپ فخر کرتے تھے، جو گاؤں والوں کے لیے عزت کی مثال تھی، مگر آج وہی لڑکی اپنی ماں کے یقین کو روندتے ہوئے، اپنے رب کی رضا کو چھوڑتے ہوئے ایک غیر محرم کے سامنے محبت کی باتیں کر رہی، اس کے ساتھ قریب بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ لیکن یاد رکھو، جب ایک طرف غیر محرم لڑکی ہو، دوسری طرف غیر محرم لڑکا ہو اور دروازہ بند ہو، تو ان دونوں کے درمیان میں ہمیشہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ اس نے دونوں کو ایسی راہ پر ڈال دیا جہاں واپسی ممکن نہ تھی۔ وہ دونوں تنہائی میں بیٹھے اور پھر وہ کچھ ہوا جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے تھا، مگر آج وہ ایک ناجائز رشتے میں بند چکے تھے۔ آج انہوں نے وہ حد پار کر لی جس کے بعد پچھتاوا ہی مقدر بن جاتا ہے۔ اوپر آسمان پر اللہ کی رحمت کی جگہ غضب چھا چکا تھا، زمین کانپ رہی تھی، دیواریں گواہ بن رہی تھی اور ان دونوں پر اللہ کی لعنت برس رہی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دونوں جو اس وقت گناہ میں مبتلا تھے، جو اس گناہ میں ڈوب چکے تھے جسے زنا کہا جاتا تھا، اچانک ایک ایسی موت سے دوچار ہوئے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بازوؤں میں برہنہ حالت میں تھے، ان کے جسم ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے، مگر اسی لمحے اللہ کا قہر نازل ہوا۔ ان کی سانسیں رک گئیں، آنکھیں پتھرا گئیں، جسم ساکت ہو گئے۔ وہ گناہ کے دوران ہی مر گئے، نہ انہیں توبہ کرنے کا موقع ملا، نہ کوئی آخری دعا پڑھنے کا۔ لذت ختم ہو گئی، مگر گناہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ لذت کے پیچھے گناہ مت کرو، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی، مگر گناہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اور آج یہ فرمان حقیقت بن چکا تھا۔ وہ جنہوں نے حلال کو چھوڑ کر حرام کا راستہ اپنایا، وہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، آج وہی اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، مگر یہ انجام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ ابھی یہ معاملہ سب کے سامنے آنا باقی تھا، ابھی اور انہیں دنیا کے لیے عبرت بننا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شام ہو گئی، سورج غروب ہو چکا تھا۔ ماں باپ جب گھر کے گیٹ پر پہنچے تو دستک دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، مگر بیٹی نے دروازہ نہ کھولا۔ ماں کا دل بے چین ہونے لگا، باپ کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ اچانک ان کی نظر دروازے کے باہر کھڑی ایک نامعلوم سواری پر پڑی۔ یہ کس کی گاڑی ہے؟ یہ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے، فکر بڑھنے لگی۔ انہوں نے بار بار بیٹی کو پکارا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔
ماں کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، باپ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آخر کار جب بے بسی کی حد ہو گئی تو انہوں نے دیوار چڑھ کر گیٹ کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ہر طرف خاموشی تھی، ایک عجیب سا خوفناک سکوت طاری تھا۔ ماں باپ جیسے ہی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھے تو دروازہ بند ملا۔ دستک دی، زور سے پکارا، بیٹی دروازہ کھولو، کیا کر رہی ہو؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے مگر اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہ آئی۔ اتنے میں محلے کے لوگ، عزیز و اقارب، رشتہ دار بھی جمع ہو گئے۔ سب دروازہ بجانے لگے، سب پکارنے لگے، مگر کمرے کے اندر ایک موت کا سناٹا تھا۔ آخر کار باپ نے فیصلہ کیا، یہ دروازہ توڑنا ہوگا۔ باپ نے زور لگا کر دروازے کو توڑنے کی کوشش کی۔ آخر کار کئی لوگوں کی مدد سے دروازہ دھڑام سے ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا سب لوگ اندر داخل ہو گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے اندر کا منظر دیکھا سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، زبانیں گنگ ہو گئیں، ساکت ہو گئیں، سانسیں رک گئیں۔ وہ لڑکی جو کبھی اسلام کی شہزادی کہلاتی تھی، وہی لڑکی جسے سب لڑکیوں سے بہتر سمجھا جاتا تھا، جس کی حیا اور پردے کی مثالیں دی جاتی تھی، آج ایک غیر محرم لڑکے کے ساتھ، غیر محرم مرد کے ساتھ برہنہ پڑی تھی۔ آج وہی لڑکی جسے دیکھ کر اللہ مسکراتا تھا، اسی پر آسمان سے لعنت برس رہی تھی۔ وہی لڑکی جو کبھی پردے کی فخر تھی، آج گناہ کے لباس میں پڑی ہوئی تھی۔ ہر زبان پر یہی لفظ تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی کہ آخر یہ اتنے بڑے گناہ میں کیسے پڑ گئی۔ وہ لوگ توبہ کرنے لگے، ہر دل لرز رہا تھا، مگر تبھی اچانک ایک ہولناک چیخ گونجی۔ لڑکی کے باپ نے جیسے ہی یہ شرمناک منظر دیکھا، اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، جسم جیسے لرزنے لگا۔ پھر اچانک اسے دل کا دورہ پڑا، وہ زمین پر گرا، ہونٹوں پر بس ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ، میں نے ایسا کیا گناہ کیا کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑا؟ اور اسی لمحے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گھر میں کہرام مچ گیا، ہر طرف چیخ و پکار ہونے لگی، ماں بے ہوش ہو گئی، رشتہ دار ایک دوسرے کو تھامنے لگے، پورا علاقہ اس حادثے پر کانپ اٹھا، ارد گرد پورا شہر اکٹھا ہو گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا، ایک گھر میں 2 جنازے، آخر ایسا کیوں ہو گیا؟ آخر انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ کس طرح ایک حیادار بیٹی اس حال تک پہنچ گئی؟ پھر جنازہ اٹھا، پھر ایک نہیں 2 نہیں 3 جنازے، ماں بھی بیچاری فوت ہو گئی۔ ہاں 3 جنازے ایک ساتھ اٹھے، بیٹی کا، اس گنہگار لڑکے کا اور اس بے بس باپ کا۔ پھر 4تھا جنازہ بھی تیار ہو گیا، ماں، اسے بھی دل کا دورہ پڑا، بے ہوشی کی حالت میں فوت ہو گئی۔ پیاری بہنوں، پورے شہر میں کہرام مچا ہوا تھا، سب کو لگ رہا تھا جیسے موت خود چل کر اس گھر میں آئی ہو۔ آخر کار 4 جنازے قبرستان پہنچے۔ قبرستان پہنچ کر جب قبر کھودی گئی تو قبر کے اندر عذاب ہی عذاب تھا، لڑکی اور لڑکے کی قبروں کے اندر عذاب بھرا ہوا تھا۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر طرف ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اس قبر کے اندر جو لڑکی اور لڑکے کی قبر تھی، اس کے اندر عذاب ہی عذاب ہے، گرمی ہی گرمی ہے۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ بندہ 1 سیکنڈ کے لیے اس کے قریب بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پیاری بہنوں، یہ کیسی عبرت تھی! آج زمین نے گواہی دے دی تھی کہ جو رب کے احکام سے کھیلتا ہے اسے اللہ کا قہر ضرور برداشت کرنا پڑتا ہے، اور جو صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ مر کر بھی سکون میں ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، سن لیا، جو لڑکیاں یا جو خواتین برقع تو پہنتی ہیں مگر اس کے باوجود ان کے جسم کا انگ انگ نمایاں ہوتا ہے، وہ جان لیں کہ شیطان کا پہلا وار ہمیشہ حیا پر ہوتا ہے، کیونکہ جب حیا چلی جائے تو گناہ کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ پردہ تو نام ہی حفاظت کا ہے، لیکن اگر پردہ زینت بن جائے، اگر پردہ جسم کو چھپانے کی بجائے مزید نمایاں کرے، اگر پردہ شرم و حیا کی بجائے فیشن بن جائے، تو سمجھ لو کہ تم صرف خود کو نہیں، اپنی عزت، اپنے وقار، اپنے ایمان، اپنی آخرت، سب کچھ کو تباہ کر رہی ہو۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، یہ دنیا ایک سراب ہے، ایک دھوکہ ہے، یہاں خوبصورتی عارضی ہے، یہاں تعریفیں بھی عارضی ہیں۔
کوئی دل رکھنے کے لیے کرتا ہے، کوئی ویسے ہی جان بوجھ کر دیتا ہے۔ یہ عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہاں وہ محبتیں جو تمہیں برقعے کے باوجود جسم دکھانے پر مجبور کرتی ہیں، وہ بھی عارضی ہیں، مگر گناہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہتی ہے، جہنم کا عذاب ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم جدید ہو، فیشنیبل ہو، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بال کھلے ہوئے ہیں، ہماری تنگ جینز، ہمارے جسم کے نمایاں لباس، ہماری آنکھوں کی شوخی، ہماری ہنسی، ہمارا معصوم چہرہ، ہماری معصوم ادائیں کسی کی نظر میں عزت بڑھاتی ہیں۔ نہیں، یہ وہی نظریں ہیں جو کسی اور کی بہن، کسی اور کی بیٹی، کسی اور کی بیوی کو بھی انہی نظروں سے دیکھتی ہیں جو ہر روز بدل جاتی ہیں، جو کبھی کسی اور پر فدا ہوتی ہیں، کبھی آپ پر۔ آپ جو غیر محرم لڑکوں کے ساتھ کالج، یونیورسٹیوں میں بے تکلف ہو، تم جو سمجھتی ہو کہ یہ دوستی بس ایک نارمل تعلق ہے، تم جو کہتی ہو کہ ہم بس بات کرتی ہیں، ہم بس اچھے دوست ہیں، جان لو کہ شیطان کبھی بھی تمہیں گناہ کی آخری حد پر نہیں لے کر جاتا۔ وہ ہمیشہ تمہیں آہستہ آہستہ اس راستے پر ڈال دیتا ہے۔ پہلے چیٹنگ ہوتی ہے، پھر کالز، پھر ویڈیو کال، پھر ملاقات، پھر وہ لمحہ جب تمہارے قدم لڑکھڑاتے ہیں اور عزت کی چادر ہمیشہ کے لیے تار تار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، آج اگر تم نے اپنے والدین کی عزت کا خیال نہیں کیا، اگر تمہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، اگر تمہارے لیے غیر محرم سے ہنسی مذاق، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، سینما جانا، پارک جانا، تنہائی میں ملنا عام ہو چکا ہے، تو یہ سب تمہاری تباہی کے دروازے ہیں۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ وہی ماں جو تمہیں اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھتی ہے، جو تمہارے لیے راتوں کو جاگتی ہے، جو تمہارے کھانے، کپڑے، تعلیم اور ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، تم اسی ماں کے آنسوں کا سبب بن رہی ہو۔ تم وہی بیٹی ہو جو ایک وقت میں ماں کے سینے سے لگ کر سکون محسوس کرتی تھی، مگر آج کسی غیر محرم کے کندھے پر سر رکھ کر یہ سکون تلاش کر رہی ہو۔ تم وہی بیٹی ہو جو ایک وقت میں باپ کا ہاتھ تھام کر چلتی تھی، مگر آج کسی غیر محرم کا ہاتھ تھامنے میں شرم ہی محسوس نہیں کرتی۔ پیاری بہنوں، کبھی بھی یہ ایک گناہ تو مت کرنا، اپنی عزت کا سودا مت کرنا، اپنی غیرت کو مت بیچنا، اپنے حیا کو ضائع مت ہونے دینا۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، اگر تم نے برقع تو پہنا مگر اس کے اندر آپ کے جسم کے اوزار نمایاں ہو گئے، تو پھر یاد رکھنا تمہارا حال بھی بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے اس لڑکی کا ہوا۔ تمہارا خاتمہ ایمان پر کبھی نہیں ہوگا۔ پیاری بہنوں، جب پھر تمہیں احساس ہوگا تب تک وقت گزر چکا ہوگا، اس لیے آج ہی توبہ کر لیں، آج ہی اپنے پردے کی، اپنی عزت کی حفاظت کر لیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری حیا کی حفاظت کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔